السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ، الدرس العاشر، 10واں سبق پیش خدمت ہے۔ یہاں پر جو ضمائر ہوتے ہیں، اشارے کے ذریعے سے جو بات کہی جاتی ہے مخاطب کرنے کے لیے، ان ضمائر کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ جیسے انگلش میں آپ آئی مائی کے لیے استعمال کرتے، یو تم آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے جو ہے ہی کا استعمال کرتے ہیں، وہ لیڈی اگر ہو تو اس کے لیے شی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی زبان میں ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، اس بارے میں یہ مکمل درس ہے، الدرس العاشر۔ دیکھیں سبق کی طرف، حامد اور محمد کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے۔ حامد سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے حامد، من انت، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ محمد کا جواب ہے، انا طالب بالجامعۃ، کہ میں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں۔ یہ با بھی حروف جارہ میں سے، جو 17 حروف ہے تو پہلا جو لیٹر ہے با ہی ہے، با و تا، تو با حرف جر رہنے کی وجہ سے جامعہ کی آخر میں کسرہ آیا ہے۔ حامد، انت طالب جدید، حامد نے پوچھا، یہ سوالیہ ہے، حمزہ جو ہے استفہامیہ ہے۔ انت آپ، طالب جدید نئے طالب علم ہیں، سوال ہے کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ موصوف اور صفت جو سابقہ درس میں آپ نے پڑھا، دیکھے طالب کا اور جدید کا دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے نئے طالب علم ہیں کیا آپ؟ محمد، نعم، ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لیے بیچ میں کوئی اور لفظ جو ہے نہ لے کر آئیں، سیدھے صفت اور موصوف کو ملا کے ترجمہ کریں، نیا طالب علم میں ہوں۔ حامد، من این انت، کہ تم کہاں سے ہو؟ محمد، انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ حامد، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد، اسمی محمد، محمد نے جواب دیا کہ میرا نام محمد ہے۔ آپ کو جو ہم نے گفتگو، عربک کنورزیشن، عربی بات چیت بتائی تھی، اس میں یہ چند سوالات آئے ہوئے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کو یہاں سبق میں دہرایا گیا ہے۔ حامد، ومن هذا الفتى الذي معك، اور یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ الذی کے بارے میں آپ نے سابقہ درس میں پڑھا، اس میں موصول ہے، جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور من کون کے معنی میں، اور کون ہیں یہ، ہذا یہ نوجوان، فتى کا معنی ہوتا ہے یوتھ، ینگ، اسی کی جمع ہے فتیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذکر فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ نوجوانوں ہی کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی تو اللہ نے ان کے ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری کی۔ محمد، ہوا زمیلی، وہ میرا ساتھی ہے، زمیل ساتھی کو کہتے ہیں، پارٹنر کو کہتے ہیں، یا کلاس میٹ کہہ لیں یہاں پہ۔ حامد، اہو ایضا من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ ایضاً کا میننگ ہوتا ہے بھی، آلسو۔ محمد، لا ہوا من الیابان، نہیں وہ تو جاپان سے ہے۔ حامد، مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اسم کے بعد ہو کا، ہا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو ہا ہے یہ لوٹ رہی ہے اس زمیل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس ساتھی کا نام کیا ہے؟ وہ جو نوجوان ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ ہا جو ہے اپنے پہلے والے کی طرف لوٹتا ہے، جو غائب ہے، جو حاضر نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے۔ محمد، اسمہ، اس کا نام حمزہ، حمزہ ہے۔ حامد، ما لغتک یا محمد،
کہ تمہاری زبان کون سی ہے، کیا ہے تمہاری لینگویج کیا ہے، ماں کو یہاں پہ آپ کون سی سے ٹرانسلیٹ کر لیں۔ محمد نے جواب دیا لغتی الہندیہ، کہ میری جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ دیکھیں لغتی، میری، می، ایم ای می، لغتی الاردیہ، میری، مائی لینگویج، مائی لینگویج از اے اردو۔ تو یہ جو یا ہے اس کو یا متکلم کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو جو ربی میں جو یا آتا ہے وہ یا متکلم ہے، وہی یا یہاں پر ہے۔ لغتی میری زبان، الاردیہ اردو ہے۔ تو آپ ایسے بہت سی چیزوں کو کہہ سکتے ہیں، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب۔ حامد اہی لغت سہلۃ، کیا وہ آسان زبان ہے؟ موصوف صفت اردو، کیا وہ آسان زبان ہے؟ ہیا کا استعمال ہو رہا ہے اردو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فیمن ہے، مؤنث کی علامت ہے گولتا یہاں پہ، اس لیے جو ہے ہیا کا استعمال ہوا ہے، اگر مذکر ہوتا تو ہوا کا استعمال کرتا۔ محمد نعم ہی لغت سہلۃ، ہاں آسان زبان ہے وہ۔ حامد وحمزہ ما لغتہ، وہ جو ساتھی ہے حمزہ اس کی کون سی زبان ہے؟ محمد لغتہ الیابانیہ، اس کی لینگویج جاپانیز ہے۔ وہی لغت صعبۃ، اور وہ مشکل زبان ہے۔ سہلتن کا اپوزٹ صعبتن ہے، صاد سے صعبتن، جس کا معنی ہوتا ہے مشکل۔ اللغت الیابانیہ یہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، بتا رہے ہیں بورڈ پر کتاب میں۔ حامد این ابوک یا محمد، حامد پوچھ رہا ہے کہ اے محمد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے ابی فی الکویت ہوا طبیب شہیر، کہ میرے فادر میرے والد وہ کویت میں ہیں اور وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ موصوف صفت، ٹھیک ہے، صفت بعد میں آتی ہے لیکن اردو میں ترجمہ کرنے میں پہلے لا لیں آپ، تو ترجمہ میں ایک طرح کی خوبصورتی رہ جائے گی۔ وہ مشہور ڈاکٹر ہیں۔ حامد وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی والدہ کہاں ہے؟ محمد ہی ایضاً فی الکویت مع ابی، وہ بھی، دیکھیں ماں کی طرف فیمین ہے تو اشارہ کرنے کے لیے ہیا شی، تو شی از ان کویت وتھ مائی فادر، وہ بھی کویت میں میرے ابو کے ساتھ ہے۔ مع جو ہوتا ہے یہ وتھ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے، تو اس موقع پر گھبراہٹ ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ توبہ کی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، مع وتھ، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے ابو ہی کے ساتھ کویت میں ہیں وہ بھی، ہی مدرسۃ ہناک، وہ وہاں ٹیچر ہے۔ حامد اذهبت الى الکویت یا محمد، اے محمد کویت کو گئے ہو تم کبھی؟ محمد نعم ذهبت، میں گیا۔ حامد وزمیلک، اور تمہارا ساتھی؟ این ابوہ، اس کے ابو کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں ضمائر کا استعمال ہو رہا ہے، جب آپ کو کسی ورب میں جواب دینا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کھایا، تو آپ کو ورب میں ایڈ ایسے کرنا ہے کہ لاسٹ میں جو تا آتا ہے اس میں پیش لگانا ہے آپ کو، فعلتو کے وزن پہ، کہ میں نے کیا، ذہبتو میں گیا، اکلتو میں کھایا، شربتو میں پیا، نمتو میں سویا، صلیتو میں نے نماز پڑھی۔ اس طریقے سے جو ہے تا اور اس کے آخر میں جو ہے جو ضمہ ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے متکلم کو، ورب میں ایسے استعمال کریں گے آپ۔ حامد وزمیلک، اور تمہارا ساتھی، اس کے ابو کہاں ہیں؟ محمد ابوہ فی الیابان، کہ ان کے ابو تو جاپان میں ہیں، ہوا تاجر کبیر، وہ بڑے تاجر ہیں۔ حامد الک اخ یا محمد، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے محمد؟ محمد جواب دیتا ہے نعم لی اخ واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، اس کا نام، یہ جو ہا ہے اسم کے بعد جو گول ہا ہے یہ اس کا کی طرف، بھائی کی طرف، اس بھائی کا نام کیا ہے؟ اسامہ، اسامہ ہے۔ وَهُوَ مَعِي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ میرے ساتھ یہیں مدینہ منورہ میں ہے۔
ولی اخت واحدۃ اسمها زینب، اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے۔ دیکھیے بہن کی طرف، اب بہن آ گیا تو یہاں اسم کے بعد جو ہے بڑی ہا آ گئی، ٹھیک ہے، یہ فیمن کے لیے بڑی ہا الف کا استعمال ہوتا ہے، میں آگے بورڈ پر آپ کو بتاؤں گا۔ وہی فی العراقی، اور وہ عراق میں ہے، شی از ان عراق، مع زوجہا، وتھ ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کے ساتھ، زوجہا مہندس، کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ ایک انجینئر ہے۔ حامد عندک سیارۃ یا اخی، حامد پوچھتا ہے کہ اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس کوئی کار ہے؟ یہ دیکھیں لاسٹ میں جو مخاطب ہوتا ہے یا محمد یا اخی یا حبیبی، تو آپ اس کو پہلے ٹرانسلیشن کر لیں، اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس کوئی کار ہے، تو یہ جملہ بڑا خوبصورت رہے گا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ محمد لا ما عندی سیارۃ، کہ نہیں میرے پاس کوئی کار نہیں ہے، جی یہ نو I don't have any car، یہ ہے۔ عندی دراجۃ، میرے پاس بائی سائیکل ہے۔ حمزہ عندہ سیارۃ، البتہ جو حمزہ ہے اس کے پاس کار ہے، تو عندہ میں ہو جو ہے یہ حمزہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یہ تمرین ہے، اس تمرین کے سوالات جوابات آپ لکھیں، یا اپنے اعتبار سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، درس کے اعتبار سے بھی لکھ سکتے ہیں، درس کے اعتبار سے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، اصل میں یہ ایک طرح سے تو یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، یہ میل کے لیے، یہ فیمیل کے لیے۔ ہو جو ہے میل کے لیے، ہا فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو فل ان دا بلینکس کرنا ہے آپ کو۔ ہذہ البنت طالبۃ، یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے۔ اسم، اب کیا لگائیں گے آپ؟ ہو لگائیں گے، ہا لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو ہا لگائیں گے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ محمد طبیب، محمد ایک ڈاکٹر ہے۔ وابن، اور بیٹا، وابن مہندس، اور اس کا بیٹا انجینئر ہے، تو وابن ابن، تو ہو لگائیں گے، ہا لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ہے، بیٹا ہے، مذکر ہے، میل ہے، تو اس کے لیے ہو لگائیں گے۔ وابنہ مہندس، اور اس کا بیٹا، یعنی کہ محمد مذکر ہے، میل ہے محمد، اور اس محمد کا بیٹا انجینئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی اس تمرین کو مکمل کریں۔ یہاں پر اسی کی مثال اور آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال اللاتی، کہ یہاں جیسے اوپر دیا گیا ہے اسی اعتبار سے جو ہے سوال جواب بنا کر کے لکھیے، ٹھیک ہے، بیت کو، قلم کو، یا جو بھی آپ مثالیں لے لیں۔ اضف الاسماء الاتیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبہ کما هو موضح فی المثال، جیسے قلم انہوں نے دے دیا تو آپ کو جو ہے چار طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے، کہ یہ میرا قلم ہے، یہ آپ کا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے، فیمیل۔ تو ایسے ہی جو ہے کتاب، سریر، اسم، ان کو آپ تمرین کے اعتبار سے بنائیے۔ اور یہ جو لی ہے، لکا ہے، لہو ہے، لہا ہے، دیکھیں آپ، یا اس میں بھی ہے، کاف اس میں بھی ہے، ہا اس میں بھی ہے، اور ہا جو فیمیل کے لیے ہے وہ اس میں بھی ہے، ہو اور ہا، البتہ لام ایڈ ہو رہا ہے، دیکھیں لی، لکا، لہو، لہا، تو یہ جو لام ہے جیسے ہم نے کہا کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، لکا، کیا تمہارا کوئی خاص، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال انہوں نے لکھی ہے، لی اخت واحدۃ، کہ میری ایک بہن ہے، تو ایسے ہاں آپ جو ہے اندہ کا جو معنی ہوتا ہے پاس ہوتا ہے، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے، تو آپ یہ مت کہیے کہ عندی اخن، کہ میرے پاس بھائی ہے، ایسے مت بولیے، لام کے ساتھ بولیے، لی اخن، رشتہ داری کو آپ لام کے ذریعے سے، میرا ایک بھائی ہے، میرے پاس بھائی ہے مت بولیے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مع کا استعمال کیا گیا ہے، خرج حامد مع خالد، حامد خالد کے ساتھ نکلا۔ مع کا معنی ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت سے آپ کے سامنے واضح کیا ہے، اور اسی کو بھی دیکھیں پھر دوبارہ مثال دے کر کے وہی جو ضمائر ہیں ان کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ گھر، تیرا گھر، اس کا گھر، اس لڑکی کا گھر، اس عورت کا گھر، میرا گھر، ٹھیک ہے۔
اس طریقے سے آپ کو تمرین مکمل کرنی ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز۔ دیکھیں نیو ورڈز میں کیا ہے، یہاں پر زمیل ہے، زمیل کا معنی ہوتا ہے ساتھی، کلاس میٹ یا پارٹنر۔ الزوج ہسبینڈ، شوہر۔ واحد ایک۔ فتن ینگ نوجوان۔ مع وتھ ساتھ۔ الطفل چائلڈ چھوٹا بچہ۔ الکویت کنٹری کا نیم ہے۔ اللغت لینگویج۔ اب بورڈ پر دیکھیں آپ، میں ان ضمائر کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ضمائر میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ کتابو کا، یہ جو کا ہے، یہ جو کا ہے یہ یو، آپ کتابو ہز بک، اس کی بک۔ کتابوہا جیسے فیمیل کے لیے ہر بک۔ کتابی مائی۔ تو یہ کا، ہو، ہا، یا۔ اب اس کو مزید میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے اس میں سوال کیا ہوگا، من ربو کا، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے، کا یو، تیرا رب کون ہے۔ اور اسی طریقے سے سوال ہوگا من نبی یو کا، تیرے نبی کون ہے۔ دیکھیں آپ، کا تیرے، یور، یو یا یور جو بھی کہیں۔ ما دینو کا، ما سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، پڑھا ہے آپ نے۔ ما دینو کا، دیکھیں کا ہر طرف، کہ تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ جواب دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کیا جواب دے گا، یہاں پر دیکھیں آپ، جیسے کتابی آیا ویسے آئے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یا میرا، مائی۔ ٹھیک ہے، اور نبی کے تعلق سے کیا کہے گا، نبی محمد۔ یہ دیکھیں یا متکلم کہتے ہیں اس کو۔ اور دین کے بارے میں کیا کہے گا، دینی، میرا دین الاسلام، اسلام ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کتابوہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ فیمیل ہے اس لیے عنہا، آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی کتاب میں ہا، کتابوہا فیمیل کے لیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، چونکہ میل ہے اس لیے ہو کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چارٹ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ضمائر ہیں، یہ پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسے اشارہ کیا جاتا ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ بنیادی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے اوپر آپ بے شمار مثالیں بنا سکتے ہیں۔